الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، جلسے تکمیل حفظ قرآن و سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم اور آپ نے ہندوستان کی عظیم شخصیت، دارالعلوم دیوبند کی مبلغ شخصیت، بہت ہی علمی صلاحیت رکھنے والی شخصیت سے ہم سب کے لیے جو بہت ضروری باتیں تھیں، قرآن مجید کی روشنی میں، اکابر کے ملفوظات کی روشنی میں بہترین باتیں ہم نے سنی ہیں، اور حضرت کا بیان ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ انتظاماً کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کہنے کا حکم ہے، دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا، زیادہ دیر آدمی سننے سے بھی بیزار ہو جاتا ہے۔ مختصراً ایک بات یہ عرض کرنا ہے، قرآن مجید کی قدر در حقیقت یہ اللہ کی قدر ہے۔ جس کو اللہ کی عظمت ہوتی ہے اس کو اللہ کے قرآن کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی بات کی لاج نہیں رکھتا، میں نہیں سنتا ان کی بات، یہ کب بولے گا کہ سامنے والے کی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، تو تب انکار کر دیتا، میں نہیں سنتا ان کی بات۔ بات کی اگر قدر ہے تو مطلب یہ ہے کہ بولنے والے کی بھی قدر ہے۔ بات کی اگر قدر نہیں ہے تو بولنے والے کی بھی قدر نہیں ہے۔ اللہ کی قدر ہے تو قرآن کی قدر ہوگی، اللہ کی قدر نہیں ہے تو قرآن کی قدر نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ بے شک ہم نے ہی قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ یہ ذمہ داری لینے میں دو باتیں ہمیں یہاں پر سمجھنا ہے۔ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا۔ تورات، زبور، انجیل، دوسرے صحائف، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر دوسرے صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ اسی واسطے پچھلے نبیوں میں اس نبی کی کتاب کا حافظ کوئی شخص نہیں رہتا تھا۔ جس نبی پر تورات نازل ہوئی وہ نبی حضرت موسیٰ حافظ تورات تھے، ان کے علاوہ کوئی تورات حفظ نہیں کرتا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات حفظ تھی۔ لوگوں کو آسمانی کتاب، اللہ کی کتاب حفظ کر لینا اتنا بڑا عجیب لگا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات ازبر سنا دیا تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کی کتاب اللہ کے علاوہ کوئی اور یاد نہیں رکھ سکتا۔ اب یہ یاد رکھا ہے تو حضرت عزیر گویا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، تبھی یہ تورات یاد رکھ سکے۔ یہودیوں نے تورات یاد کرنے پر حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اتنی بڑی بات سمجھی جاتی تھی آسمانی کتاب یاد کر لینا۔ قرآن مجید 114 سورتوں پر 6000 سے زائد آیتوں پر مشتمل ہے۔ دنیا میں کوئی ایک کتاب دکھا دیں جس کو زیر زبر کے فرق کے بغیر کوئی بھی آدمی اسے ازبر یاد کرتا۔ ہندو دھرم میں رامائن ہو، مہابھارت ہو، کوئی اور کتاب ہو، والمیکی ہو، رگوید ہو، یجروید ہو، اتھروید ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی پنڈت اس کے کوئی منتر کو بھی ازبر 2-4 یاد رکھے گا، لیکن سطر بسطر پوری رامائن یاد نہیں کر سکتا، پوری والمیکی یاد نہیں کر سکتا، پوری یجروید یاد نہیں کر سکتا۔
بائبل ہو کوئی عیسائی سطر بسطر یاد نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی دھرم کی کتاب ہو کسی کو ازبر یاد نہیں ہوتی۔ صرف اللہ نے یہ نعمت مسلمانوں کو بخشی ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہر آیت بغیر زیر زبر کی غلطی کے اللہ سینے میں یاد کرا دیتے ہیں۔ اور پھر تعجب کی بات یہ ہے، ابھی جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں وہ تو بالغ بچے ہیں، 15 سال 14 سال 17 سال کی عمر والے ہیں۔ اس عمر میں تو پھر بھی ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے، اس سے ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، لیکن 7 سال کی عمر کا بچہ، 6 سال کی عمر کا بچہ، 8 سال کی عمر کا بچہ، اس کو کون ذمہ دار سمجھتا؟ کوئی باپ ہے جو اپنے پیسوں کی تجوری کی چابی اس بچے کو دے دے جس کی عمر 6 سال کی ہے؟ کوئی باپ ہے جو اپنے دکان کے کاؤنٹر کی چابی 6 سال کی عمر کے بچے کو دے دے؟ کوئی ماں ہے جو 6 سال 7 سال کی عمر کی بچی یا بچے کو اپنے سونے اور زیورات کی الماری کی چابی دے دے؟ کیوں نہیں دیں گے؟ اس واسطے کہ بھروسہ نہیں ہے، بچہ حفاظت نہیں کر سکے گا، بچہ اس کی اہمیت نہیں جانتا۔ ماں باپ جس بچے کو اپنی گاڑی کی چابی، الماری کی چابی، تجوری کی چابی نہیں دے سکتے کیونکہ بچہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، ایسے بچے کو اللہ اپنا پورا قرآن دے دیتے ہیں کہ یہ نبھا سکتا ہے، یہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، یہ قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسی واسطے علماء نے لکھا ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن میں بچے کو تعلیم دینا ایسا ہے جیسے دیوار اور پتھر پر نقش کر دینا۔ پتھر پر نقش کیا ہوا مٹتا نہیں ہے، بچپن میں سیکھا ہوا آدمی بڑھاپے میں بھی بھولتا نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ حفاظت کی ذمہ داری کیسے ہوگی؟ 2 طریقے سے ہوگی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید کاغذ میں لکھ کر حفاظت کر کے اسے پرنٹ کرایا جاتے رہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یاد کر کے سینے میں محفوظ کر کے اسے سینہ در سینہ منتقل کیا جاتا رہے۔ ان دونوں میں سب سے افضل اور اہم طریقہ سینے میں قرآن کو محفوظ رکھنا ہے۔ اس واسطے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ بھی شروع میں قرآن مجید ازبر یاد کر کے اسے محفوظ رکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کو لکھ کر ایک بک کی شکل میں ترتیب دینا یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں شروع ہوا، اور قیامت سے پہلے یہ نظام ختم ہو جائے گا، لیکن سینوں میں جو قرآن محفوظ ہوتا ہے وہ قیامت سے پہلے ختم نہیں ہوگا، قبر میں بھی ساتھ دے گا، حشر میں بھی ساتھ دے گا، جنت میں بھی ساتھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائیں گے اقرا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، پڑھو اور ترتیل سے پڑھتے جاؤ جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، جنت کے جس درجے پہ تمہیں چڑھنا ہو اتنی آیتیں پڑھو وہ درجہ تمہیں مل جائے گا۔ تو قرآن مجید سینے میں جو محفوظ رہتا ہے اس کی بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن مجید کے حافظوں کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن، قرآن والے کون ہیں تم جانتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، اللہ والے کون ہیں معلوم ہے؟ اللہ والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ فرشتوں نے سورہ یاسین اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ یاسین نازل فرمائی، سورہ یاسین سنایا فرشتوں کو۔ تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ قرآن یاد رکھنے والی قوم کیسی ہوگی؟ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سنایا کہ میرے نبی محمد کے امتی اس قرآن کو محفوظ رکھیں گے۔ تو فرشتے مبارکبادی دینے لگے طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، ان سینوں کے لیے بڑی مبارکبادی کی بات ہے جو اس قرآن کو اپنے سینے میں بساتے ہیں۔
آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لو، زبانوں پر گانے ہیں، گالیاں ہیں، فلموں کے نام ہیں، کرکٹروں کے نام ہیں، اور کیسی گھٹیا اور بازاری زبان بچے سیکھتے جاتے ہیں۔ اور یہی اسی عمر کا بچہ مدرسے میں آ کر پڑھنے کی نسبت سے اس کی زبان پر اللہ کا کلام ہے، اس کی زبان پر اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 40 سال 50 سال 60 سال کے ہو گئے، سورہ فاتحہ ڈھنگ سے نہیں آتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو دیکھا، صحابی ہیں، دیکھا اپنے زمانے میں کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے بعد بلا کر پوچھا کہ تم یہ نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، اگر یہی نماز پڑھتے ہوئے تم مر جاؤ گے تو اللہ کے دربار میں کل قیامت کے دن بے نمازی اٹھائے جاؤ گے، کیونکہ تمہاری نماز میں نہ قرآن صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے۔ یہ نماز ہی نہیں ہے، اگر مر گئے تو اللہ کے دربار میں نمازی شمار نہیں ہوں گے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کا نہ مطلب معلوم ہے، نہ تجوید سے کوئی سورہ آتا ہے۔ معصوم بچہ جو ہمارے نزدیک ذمہ داری کا اہل نہیں ہے، وہ قرآن مجید اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اساتذہ کی محنتوں کی برکت سے۔ یہاں ہماری ذمہ داری کے لحاظ سے ایک دو باتیں یاد رکھیں۔ جب یہ جلسہ کسی بھی مدرسے کا ہوتا ہے اور قرآن مجید کے حافظوں کی جب قدر کی بات آتی ہے، قرآن کی عظمت کی جب بات آتی ہے، ہم سب کو احساس ہوتا ہے کہ واقعتاً اللہ کا کلام بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کے کلام کو سینے میں بسانے والے حافظوں کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے، یہی حافظ قرآن جب فارغ ہو کر مسجدوں میں امامت کے لیے آتے ہیں، مسجدوں میں خدمت کے لیے آتے ہیں، خاندانوں میں جب آتے ہیں، تو پھر ان حافظ قرآن کی کوئی قدر ہمارا سماج کرنے تیار نہیں ہوتا۔ چنانچہ دیکھ لیں، ہماری بیٹی کی اگر شادی ہونی ہے تو رشتہ کرنے کے لیے ایک طرف ڈاکٹر صاحب ہیں، دوسری طرف حافظ قرآن ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو حافظ قرآن کو دینا پسند کرے گا یا ڈاکٹر صاحب کو دینا پسند کرے گا، یا لائر کو دینا پسند کرے گا، یا انجینئر کو دینا پسند کرے گا؟ معلوم ہوا منہ سے بولنے کے لیے تو حافظ کا مقام بڑا ہوتا ہے، لیکن ریئل لائف میں اسے اپنا بنانے کے لیے ڈاکٹر، لائر، انجینئر زیادہ اہم ہوتا ہے۔ دوسری بات، اگر 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا حافظ عالم بنا، ایک بیٹا ڈاکٹر، انجینئر، لائر بنا، تو پھر اس بیٹے کی شادی میں خرچہ بھی دھوم سے ہوگا، اس بیٹے کی بہو کی بھی عزت بڑی ہوگی، سمدین کی آؤ بھگت بھی بہت اچھی ہوگی، اور حافظ قرآن ہے، اس کی بیوی حافظہ ہے یا دیندار گھرانے کی ہے، اس بیٹے کے ساتھ رویہ، اس کے وراثت میں اسے کچھ زیادہ دے دینا، اسے کام کرنے کے موقع فراہم کر دینا، اپنے دوسرے بیٹوں کو بزنس لگا کر دیا، ڈاکٹر انجینئر بنانے میں لاکھوں خرچ کیا، حافظ قرآن بنانے کے لیے مدرسے کی فیس بھی ادا نہیں کیا، ادھر میڈیکل کی سیٹ لینے کے واسطے 40 لاکھ دینے تیار، MBBS MD کی سیٹ لینے کے لیے 1 کروڑ روپے دینے تیار، اور حافظ قرآن کا مدرسے کا خرچہ ادا کرنے کے لیے ماہانہ 1000 روپے دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو آپ بتائیے، فضائل حدیثوں کی بتانے کے لحاظ سے تو بہت ہیں، لیکن ریئل لائف میں ان حفاظ کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے رہتا ہے؟ یہ حضرت بول رہے 1000 تو دور کی بات، 300 روپے دینا بھی بھاری ہو جاتا ہے۔ روزانہ 10 روپے کی پڑھائی بھی ہم بچے کو قرآن پڑھانے کے لیے دینے تیار ہیں۔ چاکلیٹ کھانے، اسے چپس کھانے کے لیے، بسکٹ پیکٹ لینے کے لیے 10 روپے وہاں ہمارے جائیں گے، ہر ہفتہ مندر منگا کر کھائیں گے، آؤٹنگ جائیں گے، ایگزیبیشن جائیں گے، ان سب پیسوں کے لیے، ان سب کاموں کے لیے خرچ ہوگا۔ پیسہ نہیں ہے تو بچے کے حافظ بننے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ایک طرف بولیں گے مدرسے والے چندہ کرتے نا، اب چندہ جب شروع ہوگا تو اس پر بھی ایک عجیب ہنگامہ ہوگا، چندہ کرتے رہتے، لاتے رہتے، کھاتے رہتے، فلاں کرتے رہتے۔ دوسری طرف بولے ہم چندہ نہیں کرتے صاحب، آپ اپنے بچوں کی فیس دے کے پڑھاؤ، فیس دینے کے لیے تیار نہیں، ادھر چندے پہ اعتماد نہیں، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، نہ وہ کام کیے تو اچھے دکھے، نہ یہ کام کیے تو اچھے دکھے۔ اور جب یہی حافظ قرآن امام بن کر آتے ہیں،
امام صاحب کتنے سالوں سے امامت کر رہے ہیں؟ 25 سال سے۔ تنخواہ کتنی ہے؟ 11,000۔ بڑھاؤ صاحب تنخواہ۔ کیا کرتے بڑھا کے تنخواہ؟ امام صاحب کو خرچہ کیا ہے؟ امام صاحب کے بچے کیا ہیں؟ امام صاحب کو اللہ بہت برکت دیتا ہے، امام صاحب کے پیسے میں برکت بہت رہتی ہے۔ ایک امام صاحب بولے، ایسے ہی صدر صاحب کو جب بولے پیسہ تنخواہ بڑھاؤ صاحب، تو صدر صاحب بولے امام صاحب کے پیسے میں تنخواہ بہت برکت بہت رہتی ہے۔ امام صاحب بولے یہ تنخواہ لے لو، تمہاری سیلری میں رکھ دے دو، میری برکت والے 11,000 لے لو، تمہاری 1,00,000 روپے جو سیلری ہے وہ میرے کو دے دو۔ اب وہاں نہیں چلے گا، برکت والی تنخواہ امام صاحب کی ہمیں نہیں چاہیے، وہ امام صاحب خرچ کر لیا تو برکت ہے۔ تو یہاں جب حافظ قرآن امام بن کے آتا ہے، حافظ قرآن مؤذن بن کے آتا ہے، تو ریئل لائف میں حفاظ اور علماء کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے اسے ہم دیکھیں۔ جلسوں میں بیٹھ کر مجھے بولنا بھی آسان، آپ کو سننا بھی آسان، اسی وجہ سے ہمارے سماج میں اگر مسلمانوں کے سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے 97.5% مسلمانوں کے بچے اسکول جاتے ہیں، 2.5% بچے مدرسہ آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کا بھولا سا سوال یہ رہتا ہے حافظ بن کے، عالم بن کے کھاتے کیسے، کماتے کیسے، بیوی بچوں کو پالتے کیسے؟ ہم یہ پوچھتے ہیں ریزیوم لے کر، انجینئر بن کر، سافٹ ویئر بن کر، دکان کمپنی آن لائن آف لائن 4 سال سے بھیک مانگ رہا ہے۔ کبھی پوچھا اس سے اب تک جاب کیوں نہیں ملی ہے؟ اب تک نوکری کیوں نہیں ملی ہے؟ آپ بتائیے 97.5% مسلم بچے اسکول کالج جانے کے بعد مسلمانوں میں کتنے IPS آفیسر بنے، کتنے IAS آفیسر بنے، کتنے جج بنے، کتنے لائر بنے، کتنے SI بنے، کتنے DSP بنے، کتنے مسلمان بڑے بڑے پوسٹوں پہ آئے 97% اسکول اور کالجوں میں جا کر۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مدرسوں میں آنے کے بعد یہی معصوم بچے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد گاؤں گلی جہاں پر مسلمانوں کے صرف 10 مکانات ہیں، اس گاؤں دیہات میں بھی حافظ قرآن خدمت کرتا ہے، مسجد کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہمارا بچہ اگر کسی کمپنی میں 2 سال جاب کر لے، سیلری نہ بڑھے، سیلری نہیں بڑھے گی تو پھر دوسری کمپنی کا آفر لیٹر لے کر چینج کر لیا جائے گا کہ مجھے سیلری نہیں بڑھ رہی ہے۔ اور وہاں 25 سال 20 سال سے یہی حفاظ گاؤں دیہات میں مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس واسطے بزرگوں، اگر ہم ان علماء کی، ان حفاظ کی، ان مدارس کی قدر اور خدمت نہیں کر سکتے، کم از کم اتنا جرم تو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی شان میں ہم توہین کریں، ان پر ہم بوجھ بن جائیں، ان کی ٹانگ کھینچنے والے بنیں، ان کی توہین اور تحقیر کرنے والے بنیں۔ اتنے تو برے نہیں بننا چاہیے۔ ہو سکے ہم سے بھلائی ہو تو بھلے بنیں، اگر بھلائی ہم سے نہیں ہو سکتی ہے تو برے نہیں بننا چاہیے۔ کم از کم اللہ کے نبی نے فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن خامسا، عالم بنو، علم سیکھنے والے بنو، علماء کی سننے والے بنو، اگر نہیں ہو سکے تو ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اگر ان سے محبت بھی نہیں ہوگی اور ان سے نفرت، دشمنی، بغض، عداوت اگر ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا 2 بڑے بڑے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیں گے۔ پہلا عذاب یہ ہے ان حفاظ علماء سے جو دشمنی، نفرت رکھتا ہے، دل میں کینہ حسد رکھتا ہے، ان کی توہین تحقیر کرتا ہے، تو اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ کوئی حافظ قرآن پیدا نہیں کریں گے، اس کی نسل میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، جاہل نسل بن کے مرتے رہیں گے۔ اسی واسطے جتنے لوگ علماء کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہیں، ان کی اولاد کو دیکھ لو، بیٹا شرابی ہے، لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، سودی کاروبار میں مبتلا ہے، پورا خاندان پریشانیوں میں، ان حرام کاموں کی وجہ سے نحوستیں جو نسل میں آ رہی ہیں اس پر نظر نہیں پڑ رہی ہے، لیکن جو حافظ قرآن ہے، جو عالم دین ہے، اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے۔ تو پہلا عذاب اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے، اور دوسرا عذاب یہ آتا ہے اللہ کی طرف سے جو علماء پر، حفاظ پر بوجھ بن جاتے ہیں، کینہ کپٹ دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے شخص کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور قبر کا عذاب سخت عذاب ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اس واسطے ہمیں علماء سے اور ان حفاظ سے محبت کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ دوسری جو بات عرض کرنی ہے اس نسبت سے، ہمارے معاشرے میں بالخصوص نوجوانوں میں جو بیماری پھیلتی جا رہی ہے، ان میں سے ایک بیماری یہ ہے نشہ کرنے کی عادت۔
وہ عالمی ادارہ صحت WHO کی طرف سے رپورٹ آئی ہے کہ ہندوستان 2030 تک، ابھی 2024 چل رہا ہے، 2030 تک یہاں شراب اور نشہ کرنے کا جو ریشو ہے اتنا بڑھ جائے گا کہ ہر دوسرا آدمی نشہ والا رہے گا، ہر دوسرا آدمی نشے میں رہے گا، اتنا زیادہ نشہ پھیلتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا سروے ہے، انڈیا اور چائنا یہ 2 ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ نشہ کیا جاتا ہے۔ مسلمان نوجوان، اسکول پڑھنے والے بچے 8 کلاس سے ہی نشہ شروع کر لیتے ہیں۔ کوئی وائٹنر سے نشہ کر رہا ہے، کوئی کیروسین آئل سے نشہ کر رہا ہے، کوئی چاکلیٹس کا نشہ کھا رہا ہے، کوئی انجیکشن لے کر نشہ کر رہا ہے، کوئی پان میں نشہ کر رہا ہے۔ عجیب عجیب حرکتوں سے لوگ نشہ شروع کر رہے ہیں۔ نشے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور عذاب کتنا بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک مختصر سی حدیث سن لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، من مات مدمن الخمر، اگر کوئی آدمی مر جائے شراب کا عادی اور شراب کا دل دادا بن کر، ہمیشہ شراب کا نشے میں کی لت میں لگ کر مر جاتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سقاہ اللہ من نہر الغوطہ، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے نہر غوطہ سے پانی پلائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یہ نہر غوطہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، وَهُوَ نَهْرٌ، وہ ایسی نہر ہے، وہ ایسا نالا ہے، دنیا میں بولتے ہوئے مجھے خود حیرانی ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کتنی سخت نفرت دلائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ ایسا نالا ہے، دنیا میں جو مرد، جو عورتیں یہاں پر گندی حرکتیں اور ناجائز تعلقات رکھتے ہیں ان کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جب وہ گندی حرکتیں کرنے والے مرد اور عورت جلیں گے تو ان کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کی شرمگاہوں کے راستے سے نکلے گا اور وہ اتنا بہے گا کہ ایک نالے کی شکل میں بہے گا۔ اس نالے کا پانی اللہ تعالیٰ یہاں شرابی کو پلائے گا۔ کتنا سخت عذاب ہے آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے۔ شراب پینے والے کی 40 دن تک اللہ دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد نوجوان لڑکا شراب کا عادی بن گیا، کیوں شراب پی رہے صاحب؟ لو فیل ہو گیا، گرل فرینڈ بھاگ گئی ہے، چھوڑ گئی ہے، اس واسطے شراب کا عادی بن رہا ہے۔ کیوں شراب کا عادی بن رہا ہے؟ ایگزام میں فیل ہو گیا۔ کیوں شراب کا عادی بن رہا ہے؟ فلمیں دیکھ کر فلاں ہیرو شراب پیتے ہوئے دکھائے، اس کا اسٹائل کرنے، اس کی کاپی مارنے کے لیے، اس کی نقالی کرنے کے لیے شراب پی رہا ہے۔ یورپین کلچر کی وجہ سے شراب پینے والے کو ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے، ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، اس واسطے نشہ کر رہا ہے۔ نشے کرنے کے یہ اسباب جہالت، لڑائی جھگڑے، دوستوں کی غلط صحبت، ان حرکتوں کی وجہ سے آدمی جب نشے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے۔ آج نوجوان دیکھ لیجئے 10,000 کی نوکری اور جاب کے لیے پریشان ہے، باپ پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، خلا طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں۔ شراب پی کے آیا بیوی کو طلاق بول رہا ہے، اور 10 بار یہ خاتون کہنے لگی طلاق کیا بولتے مول صاحب، روز 100 طلاق تو دیتے رہتے ہیں، میں پوچھ کے پھینک دیتی ہوں ان کی طلاق۔ روزانہ طلاق ہو رہی ہے، زندگی میں حرام کی زندگی گزر رہی ہے۔ کتنا نقصان، باپ شراب کا عادی بن گیا، اولاد اچھی ہے، لڑکی پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی رشتے نہیں آ رہے، کیوں نہیں؟ باپ شرابی ہے۔ شرابی باپ کی وجہ سے اولاد محروم ہو رہی ہے، شرابی بھائی کی وجہ سے خاندان برباد ہو رہا ہے، حتیٰ کہ شرابی کی بیویاں غلط راستوں پہ جا رہی ہیں۔ کتنا سخت نقصان ہے شراب کی وجہ سے۔ اس لیے یہ لت جو ہمارے سماج میں پھیلتی جا رہی ہے، بڑوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ سماج میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے، ذمہ دار سمجھتے، بولنے کا حق سمجھتے، وہ سارا بولنا مول صاحب کے سامنے نہیں، یہ سماج میں بولنے کی ذمہ داری۔ امام صاحب کو بولنا ذمہ داری سمجھتے، مؤذن صاحب کو بولنا ذمہ داری سمجھتے، شراب کے لت لگے ہوئے ان آوارہ بچوں کو سدھارنا ذمہ داری نہیں سمجھتے ہیں۔ اصل کرنے کے کام وہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان علماء اور حفاظ کی قدر بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کی نشے سے اور بری عادتوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔